بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید، آداب عرض ہے. ویلکم ٹو آور شو سفر محبتوں کا. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ باغ پیرزادہ. اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ صوبیہ فیصل. محبتوں کے اس سفر میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سفر محبتوں کا میں آج ہماری ٹرانسمیشن ہے اور بہت ہی خصوصی ٹرانسمیشن ہے. ہم یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی 58 اینیورسری سفر محبتوں کا، اور جہاں ہم بلاتے ہیں بہت سی عظیم شخصیات کو اور ان سے ہوتی ہیں مزے مزے کی باتیں. اور محبتوں کے اس سفر میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ کی یادوں کے حسین البمز، جن میں ڈرامے ہیں، نغمے ہیں اور مزاحیہ خاکے ہیں اور بہت سی ایسی اور یادیں ہیں جو آپ کی یادوں میں محفوظ ہیں. تو آئیے محبتوں کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور ملواتے ہیں آپ کو ہمارے آج کے بہت ہی خاص مہمانوں سے. جی ناظرین، تو آج کی جو ہماری پہلی مہمان ہیں پی ٹی وی کے ابتدائی دور کی انتہائی قابل احترام شخصیت ہے. انہیں پی ٹی وی کراچی اسٹیشن کی پہلی اناؤنسر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. انہوں نے خبریں بھی پڑھی ہیں. بہت عرصے تک انہوں نے پی ٹی وی پر پی آر او کے فرائض بھی بخوبی انجام دیے ہیں. پی ٹی وی کراچی اسٹیشن کے عظیم الشان دور کا حصہ بھی رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ غزالہ یاسمین صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو 58 سالگرہ. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم اتنی بڑی ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں. بہت مشکور ہیں کہ آپ آئی الحمدللہ ہیں. الحمدللہ. اور بہت خوبصورتی کے ساتھ. بس کیا بتاؤں کہ آپ لوگوں کو کتنی مبارکباد ہے، بلکہ ہم سب کو جو اس ٹیلی ویژن کا حصہ ہیں، تھے، رہیں گے انشاءاللہ. ان سب کے لیے دعائیں. اور اس یہ ادارہ نہیں ہے، یہ ہمارا گھر ہے. جی بالکل. اس میں ہم نے اپنی زندگی کے اچھے برے سب لمحات گزارے ہیں اور بہت خوبصورت. بے شک. ہماری دوسری مہمان بھی بہت خاص ہیں. ٹی وی اسکرین کی ایک انتہائی کامیاب شخصیت ہیں. لاہور ٹی وی سے انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا. ابتدا میں خبریں پڑھیں اور پھر ڈراموں میں اداکاری کے بھی جوہر دکھائے. پی ٹی وی کے ساتھ ساتھ ہر چینل کی مقبول ترین اداکارہ ہیں. نام بھی خوبصورت ہے، ان کا کام بھی خوبصورت ہے اور وہ خود بھی بہت خوبصورت ہیں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں محترمہ صبا فیصل صاحبہ. السلام علیکم میڈم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. بہت مشکور ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ اور ان خوشیوں میں ہمارے ساتھ موجود. ارے نہیں بھائی، میں آپ لوگوں کی شکر گزار ہوں. اور جیسے ابھی غزالہ نے کہا کہ یہ ہمارا گھر ہے، یہ واقعی پی ٹی وی ہمارا گھر ہے. یہ ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں ہم نے اٹھنا بیٹھنا بات کرنا طریقہ سلیقہ سب سیکھا. اور کہتے ہیں نا، آپ بچپن میں آپ کی تربیت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ پھر آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. تو ہم لوگوں میں اگر آپ کو کچھ تربیت، کچھ اطوار اور کچھ سلیقے نظر آئیں گے تو وہ سب اس پی ٹی وی کی مرہون منت ہے. بالکل. بہت آنر کی بات ہے کہ دونوں عظیم شخصیات آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیکن میں ایک کریکشن کر دوں. ضرور. آپ نے کہا کہ میں نے خبریں پڑھی اور پھر میں ایکٹنگ میں آئی. نہیں، میں پہلے اناؤنسر تھی. میں بالکل غزالہ یاسمین جس طرح سے یہ ایک اناؤنسر کے طور پر رہی. میں نے سٹارٹ میرا اناؤنسمنٹ سے تھا. اچھا. تو میں بھی اناؤنسر کے طور پر زبردست. اس میں بھی بات چیت ہوگی آپ سے مزید اس حوالے سے ضرور. جی. تو غزالہ صاحبہ کا ایک مونٹاج ہے جو ہماری ٹیم نے موجود ہے آئی تھنک. تو غزالہ یاسمین صاحبہ کی یادگار تصویروں پر مشتمل ایک مونٹاج ہے ہمارے پاس، تو ہم بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں. اجازت ہے آپ کی؟ میں تو بہت خوش ہوں کیونکہ میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں.
वाह वाह वाह, खूबसूरत क्या खूबसूरत बात है। यादों से भरी हुई तस्वीर, बिल्कुल। देखिए और आपके 37 साल जो आप यहाँ गुजारे हैं पीटीवी के, और वो सब आपकी ज़िंदगी का एक बहुत हिस्सा मशहूर, रही। बहुत कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत मशहूर हूँ। मेरे बच्चों को यकीन आ गया होगा कि मैंने अनाउंसमेंट की। अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। इसलिए कि हमारे ज़माने में तो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, सब लाइव होता था ना। ये तो बहुत बड़ी मेरे लिए अचीवमेंट है, लेकिन बहुत वो बड़ी एक बात। खजाना है जो ये खजाना संभाल कर रखा था पाकिस्तान टेलीविजन की इस जी टीम जी ने, जी। मैं जो तो आज कहा ना, आपको- ये सरमाए तो सिर्फ पाकिस्तान बिल्कुल, टेलीविजन का हिस्सा है और किसी चीज़ का नहीं। बिल्कुल सफ़र मोहब्बतों का सही मायनों में ये है। यही सफ़र मोहब्बतों ये का, है। बिल्कुल। और इसी हवाले से, क्योंकि हम 58th एनिवर्सरी पाकिस्तान टेलीविजन की जी। मना रहे हैं, तो आप जैसी शख्सियत जिनका एक ख़ास रोल रहा है, और बिल्कुल आज जो PTV के हमें दौर नहीं है उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा। बिल्कुल। यानी यकीन कीजिए कि वो थे हमारे रहबर, वो थे हमें समझाने वाले। वो जैसे अभी सबा ने कहा जी, जी, कि हमने पहला कदम ज़िंदगी का अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का, ऐसे सब असलम अजहर साहब का अगर मैं जिक्र ना करूं तो ये बहुत इतने बड़ी शख्सियत। जब हम बेशक। CTI ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद गए तो पहला कदम उन्होंने हमें सिखाया सच, ईमानदारी, लगन, मोहब्बत। और वो सबक ऐसा हमने सीखा, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान टेलीविज़न के जितने भी लोग हैं उन्होंने उनसे ये सबक सीखा और सीखते रहेंगे। इतने सालों बाद यहाँ पर फिर से कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो लग ही नहीं रहा। मुझे जब मैं इस इमारत में दाखिल होती हूँ तो मैं वैसी गजाला यास्मीन हो जाती हूँ जो उस वक्त थी। जैसे मैं भूल जाती हूँ इस कमरे से, बाजी कैसी है, बाजी कैसी है, बाजी जिंदा है। सही। हर तरफ से आवाज़ एक हमारे पीटीवी की एक ख़ास मखसूस खुशबू है। हाँ आजकल कितने भी इत्रियात और परफ्यूम आ जाएं, आप जब पीटीवी में एंटर होते हैं तो एक अजीब सा नॉस्टैल्जिया, हम पुराने हो कहने? जाते हैं, हम बच्चे क्या हो जाते हैं, खूबसूरत हम वही अंदाज से वही आपने बच्चे इस बन बात जाते हैं जो उस ज़माने में थे। वही यादें आ जाती हैं, ये यादें। जैसे गज़ाला ने जिक्र किया असलम अज़हर साहब का, मेरा तो उनसे वास्ता नहीं बहुत पड़ा। बहुत करीब, ग्रेट मैंने तो जी, मेरी तो ट्रेनिंग की अज़हर लोधी साहब ने अच्छा, और कुरैशपुर साहब ने और मुनीज़ा हाशमी ने। अच्छा, तो ये मेरे उस्तादों में से हैं जिन्होंने यकीन जाने बोलना, बैठना, गुफ्तगू करना। अगर आप होस्ट हैं तो आपको ये इस कुर्सी की कितनी जिम्मेदारियां हैं जो कि शायद आज नहीं पता, लेकिन हमें वो सिखाई जाती थी। और उन्हीं का पहला एक बात थी, वो कहते थे कि सवाल करने वाला जवाब देने वाले से ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए। बिल्कुल। तो होस्ट के क्या बात करने का अंदाज़ है, किस तरह से गुफ्तगू करनी है, किस तरह से आगाज़ करना है, किस तरह से आपने गेस्ट को रिस्पेक्ट देनी है, उसे इंट्रोड्यूस करवाना है, उसकी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में बात करनी है, ये हमें उन्होंने सिखाया। और हम उन्हें लेकर जिस हद तक हम लोग चल और सके इसी वजह से हमने पाकिस्तान निभाया। टेलीविज़न को एक इंस्टीट्यूट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं वो आने वाली नस्लों को, आने वाले नए लोगों को जो सीख देते हैं वो और कहीं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती। आप कहीं भी चले जाएं आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। देखिए जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो हमारे सामने कुछ भी नहीं था। पहली दफ़ा कैमरा देखा, पहली दफ़ा स्टूडियो देखा। हम लोग CTI ट्रेनिंग के लिए इस्लामाबाद गए, जी जी, तो वहाँ पर ये पहला बैच था जहाँ कराची से मैं और राहत सईद 2 सेलेक्ट होकर अनाउंसर गए थे। प्रोड्यूसर्स तो बहुत सारे थे, मुनीज़ा हाशमी थी, शमीम हलाली, सब हमारे साथ के हैं। तो फिर बाद में मतलब जब कराची स्टार्ट हुआ तो हम यहाँ आ गए। लेकिन आपको ये बताऊं कि हमारे सामने उस वक्त कोई चीज़, जब हम इस्लामाबाद गए थे हमें कुछ नहीं पता। मुझे अच्छी तरह याद है कि सिकंदर शाहीन साहब हमारे इंस्ट्रक्टर होते थे, तो बहुत बड़ा वो CTI ट्रेनिंग का जो थी जगह उसमें थी, तो वो हमें एक दरख्त के साथ खड़ा कर देते थे। कहते थे यहाँ से आपने इतनी लाउडली बोलना है कि आपको वहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए, माइक नहीं, माइक बाद में आया, अच्छा, पहले हमने इस तरह सीखा। यहाँ से आप बोलेंगे, आपको पता लगे आप किस डेप्थ से बोल रहे हैं। सही। तो बिगनिंग ऐसी थी, थिएटर की तरह, बिल्कुल जैसे थिएटर में और इंसान परफॉर्म कदम करता है। कदम पर। और असलम साहब की तो बस आंखों से डर लगता था, उनकी बिल्कुल। उससे डर लगता था। वाह। सबा, आपसे सबा साहिबा से मैं पूछूंगी कि जब आप की शुरुआत हुई, आपने बोला कि एज एन अनाउंसर आपने शुरुआत की, फिर खबरें पढ़ी और अदाकारी भी की, और माशाल्लाह से अभी Hosting भी आप की, इतनी- hosting भी हाँ, की। और अब तो आपको जी। बहुत कामयाब एक्ट्रेस हैं आप, उससे आपको लोग जानते हैं। तो क्या जब आप आई थी तो आपके माइंड में यही था कि मैंने एक्ट्रेस बनना है, या उस वक्त आपने क्या सोचा था? बिल्कुल भी नहीं था। तब वो ऐसा दौर था, मैं 81 में मैंने टीवी ज्वाइन किया था, जब मैंने खुद मैट्रिक किया और मैं टीवी आ अच्छा। गई। और तब मैं
اسٹوڈیوز ہوتے تھے لاہور میں. ظاہر ہے کہ ہم تو ایک ڈیوٹی کی طرح جاتے تھے. صبح گئے, میچز ہوتے تھے تو ہماری صبح 6 بجے بھی ڈیوٹی ہوتی تھی, ہم چلے جاتے تھے. اور مختلف ریکارڈنگ اسٹوڈیوز میں ہو رہی ہوتی تھی ڈراموں کی. تو جب ڈرامہ آرٹسٹ کو دیکھتے تھے تو دل چاہتا تھا کہ یہ بھی اچھا کام ہے. پھر ایک دم سے خیال آتا تھا نہیں یہ شاید اچھا کام نہیں ہے, کیونکہ اس دور میں آرٹسٹ کو یا ڈراموں میں کام کرنے کو بہت اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. یہ تو بعد میں اب اچھی بات ہے کہ پڑھے لکھے اچھے مہذب گھرانوں سے بچے بچیاں آ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور اس کام کو عزت مل رہی ہے. پہلے ایسا نہیں سمجھا جاتا تھا اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں ایکٹنگ کروں گی, کیونکہ مجھے ٹی وی پر آنے کے لیے اپنے بھائی سے بہت باتیں سننی پڑی. میرے ڈیڈی نے بہت لڑکی ہونا اور میرے ڈیڈی نے بہت سپورٹ کیا, لیکن میرے بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے اسکرین پر آنا, وہ بھی لڑکی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن میرے ڈیڈی نے کہا کہ بھائی میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا, میں باپ ہوں, تم کرو. تو میں فرسٹ ٹائم, میرے کبھی بھی اناؤنسمنٹ کا, نیوز کا, کسی کا بھی ایسا نہیں تھا ذہن. لیکن میں نے ایک اسکول میں جاب کی, وہاں کوئی ایک بچی آرٹسٹ کی بیٹی پڑھتی تھی, انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو تھیٹر دیکھنا ہے. میں نے کہا مجھے تھیٹر تو نہیں, مجھے ٹی وی اسٹیشن وزٹ کرنے کا شوق ہے. تو وہ مجھے لے گئی تھی ٹی وی اسٹیشن. اس دن اناؤنسرز کے لیے آڈیشنز ہو رہے تھے. اچھا. تو رفیق احمد وڑائچ صاحب جو اس وقت پروگرام مینیجر تھے, انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو شوق ہے. میں نے کہا, میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ مجھے خبریں پڑھنے کا شوق ہے. انہوں نے کہا آج آڈیشن ہو رہے ہیں اناؤنسرز کے, اگر آپ دینا چاہیں تو. تو میں نے کہا مجھے شوق بھی نہیں تھا اور اتنا کوئی کریز نہیں تھا کہ میں سوچتی کہ یہ مشکل. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اسکول کے زمانے میں ڈبیٹر تھی, تو مجھے یہ پتا تھا کہ میری روانی بولنے میں صحیح ہے. تو میں جب میک اپ روم میں گئی, ٹہل کر سب یاد کر رہے تھے. میں کہ تو بڑا مشکل کام ہے بھائی. میں نے ایک نظر دیکھا اور جب میری باری آئی تو میں نے وہ اناؤنسمنٹ کر دی. وہ جو ایک شروع میں 4:05 پر بصیرت سے شروع ہوتا تھا پروگرام اور فرمان الہی پر ختم ہوتا تھا. تو وہ سارے میں نے بول دیے. اور جب میں واپس گئی ان کے آفس میں تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو 23 یا 24 لڑکیاں تھیں وہ ریجیکٹ ہو گئی, صرف میں سلیکٹ ہوئی. اچھا. انہوں نے کہا کہ آپ تو کل سے آ جائیں. میں نے کہا کل سے آ جاؤں, یہ کیا کام ہے کہ انہوں نے کہا نہیں کل سے آئیں, ہم آپ کو بتائیں گے بھی, ٹرینڈ بھی کریں گے. تو میں گھر آئی تو بس پھر ایک ہنگامہ تھا, لیکن بہرحال میں نے پھر جوائن کر لیا ٹی وی. اور تب سے 81 سے میرے خیال میں میرے 3 بچے ہوئے, یا شادی کا جو ایک چھوٹا سا گیپ آیا, یا بچوں کی ڈیلیوری کے دنوں میں جو گیپ آیا, وہی آیا ہوگا میری زندگی میں. ورنہ میں 81 سے اب تک ماشاءاللہ مسلسل کام ہی کرتی. تو آپ نے ماشاءاللہ اتنا کام کیا ہے. تو آپ کے کام پر مبنی ایک مختصر سی شو ریل ہے ہمارے پاس, اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم دکھائیں. ہاں پلیز دکھائیں, میں بھی دیکھوں. تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خواتین ٹائم میں ویکلی نیوز راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان صبا فیصل. معیشت کی بحالی کے لیے حکومت نے مؤثر اقدام کیے ہیں. اب تاجر برادری کا فرض ہے کہ وہ اپنے فرائض ادا کرے اور ٹیکسوں کی وقت پر ادائیگی کرے تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو. شرجیل نے جس عورت کے لیے اپنا بستا ہوا گھر اجاڑ دیا, اسے وہ کیسے چھوڑ سکتا ہے کسی شرط کی خاطر؟ کیا سائرہ اس ساری نئی صورتحال کے بارے میں جانتی ہے؟ احمد کا فون آیا تھا اسے. تو وہ سفتر کی شرط والی بات جانتی ہے کیا؟ پتہ نہیں, اس کا اس نے ذکر نہیں کیا مجھ سے. فی الحال میں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے انکل سے, لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں بہت دیر تک ان کے اصرار کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکوں گی. کیوں نہیں آ سکتی میں؟ اور یہ سب کیا معاملہ ہے؟ کیوں اتنا رش لگا ہوا ہے؟ ہاں چپ رہو. اور یہ کیوں آئی ہے یہاں؟ میں وہ سونیا کی تنخواہ لینے آئی تھی. اور یہ دونوں یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ لوگ نوکری کے لیے آئے. تھینک یو طارق, تھینک یو سو مچ. تم نے میری اتنی بڑی پریشانی دور کر دی. ویسے تم ایکٹنگ بہت اچھی کر لیتے ہو, تمہیں تو ڈراموں میں کام کرنا چاہیے, اچھے ایکٹر. یہ تو آتے کن چکروں میں پڑ گیا عادل؟ خالہ مجھے تو صبا نے کہا تھا, میں تو اس کو جانتا تک نہیں ہوں. جاننے کی کوشش بھی مت کرنا. 1 نمبر کی پاگل ہے وہ لڑکی. پتہ نہیں اس کی ماں کیسے جھیلتی ہے اسے.
लो बताओ भला, ऐसे बनता है कोई मॉडल? खाला यही मैंने उसे मना किया कि ये काम आसान नहीं है। आसान से ज्यादा जलालत से भरा काम है ये, पता नहीं क्यों नहीं समझते लोग। माँ, माँ मैं कैसी लग रही हूँ? बड़ी सोनी लग रही है हीरे। सच्ची? वाह वाह वाह, क्या बात है। खूबसूरत और बहुत सारी अलग अलग दौर की, और आपकी न्यूज़ कास्टिंग के दौर की तो मैं देख के हैरान हो गई। ऐसी दुबली पतली सी लड़की, बहुत ही दुबली पतली थी, बिल्कुल। फिर बैकोमेन करने पड़ते थे बाल, फिर सर पे दुपट्टा रखना पड़ता था, तो बिल्कुल इतना सा मुंह होता था। तब से लेके अब तक वही खूबसूरती। कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका पहले ड्रामे की भी क्लिप है जी इसमें, जी जो जी जी, वो आपके- पहला मेरा सबसे पहला ड्रामा था, और जो कि बहुत इतना हिट हुआ कि उसके बाद बस फिर मुझे इतनी ऑफर्स आई कि फिर कभी छा मैंने गई पीछे आप। मुड़ के देखा ही नहीं कि मैं कभी अनाउंसमेंट करती थी। क्योंकि जब मैं छोड़ रही थी, एक्टिंग की तरफ आ रही थी, तब भी मेरे भाई ने मुझसे कहा कि देखो तुम इतना रिस्पेक्टफुल काम कर रही हो, न्यूज़ बहुत एक रिस्पेक्टेबल काम है, तो तुम उसके बाद अब एक्टिंग करोगी। तो मैंने कहा कि अब मुझे ऑफ़र हो रही है, मैं क्या करूँ। मेरे हस्बैंड ने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया, जी जी, तो उन्होंने कहा कि देख लो, जब तुम्हारी ये बेटी की शादी होगी ना तुम्हें प्रॉब्लम होगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अभी भी सोच लो। अच्छा, तो मैंने जी एक्टिंग शुरू कर दी, माशाल्लाह बीच में बेटी की शादी भी हो गई। उन लोगों ने इतनी मोहब्बत से रिश्ता मांगा, सब कुछ कुछ, होता नहीं, बस क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, काम कोई भी अच्छा बुरा नहीं होता, इंसान होता है अच्छा या होता है, बुरा, exactly। या उसके हालात होते हैं बिल्कुल। अच्छे बुरे। तो क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही। हमेशा अच्छा, मैं से- आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने कॉमेडी कैरेक्टर्स भी प्ले किए, संजीदा कैरेक्टर्स भी किए, तो कौन से कैरेक्टर्स ऐसे थे कि जो आपको करके ज़्यादा मज़ा आया? मैं आपको ये बताऊं कि मुझे हमेशा से अच्छे डायरेक्टर्स मिले हैं, अच्छे राइटर्स मिले हैं, अच्छे चैनल्स मिले हैं, और मुझे कोई भी काम, कई आर्टिस्ट होते हैं वो कहते हैं जी हमारी तशनगी रह गई, हमें ये करना है, अभी भी मुझे ये कैरेक्टर करने की चाहत है। आप यकीन जाने मैं इतनी ब्लेस्ड आर्टिस्ट हूँ जिससे मैं ये नहीं कह सकती कि मैं काश मुझे वो कैरेक्टर ऑफ़र हो। वो मैंने पागल से लेकर मॉडर्न से लेकर गरीब से लेकर हर तरह का, हर किस्म का कैरेक्टर अदा कर दिया, और अब तो मुझ पर छाप लग चुकी है एक जालिम सास की, क्योंकि इतने मैंने जालिम सास के कैरेक्टर किए हैं। और नेगेटिव कैरेक्टर में ज़ाहिर है मार्जिन बहुत होता है, और ऐसा बर्डन और ऐसा कैरेक्टर उस आर्टिस्ट को ऑफ़र होता है जो उसे फुलफ़िल कर सके, या उनकी रिक्वायरमेंट्स या उनकी क्या कहना चाहिए, कैरेक्टर को अच्छे तरीके से निभा सके। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कैरेक्टर ऑफ़र होते हैं कि मेरे जितना हीरो और हीरोइन पर बोझ होता है शायद उससे ज़्यादा ही मुझ पर आप भी होता है ज़बरदस्त, और आपकी अदाकारी भी हीरो हीरोइन के ऊपर हावी होती है हर कैरेक्टर में, चाहे आपका जो भी कैरेक्टर हो। रज़ाना साहब, आपको कभी एक्टिंग की ऑफर आई? जी नहीं, कभी नहीं आई, मैं और शायद कर भी ना सकूं। नहीं, कभी नहीं आई। तो एक अनाउंसर से पीआरओ का कैसे बनी आप? देखिए, अनाउंसमेंट तो मैंने शुरू से शुरू कर दी थी, और तकरीबन 11 साल मैंने अनाउंसमेंट की। आफ्टर ऑल आपको पता है कि थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट में चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं, फेस हो जाता है, फिर मेरी शादी भी हो गई, बच्चे भी हुए, तब तक मैं करती रही। उसके बाद फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो गई, तो फिर चूँकि मैं एम्प्लॉय थी तो इसलिए मैंने कहा कि मैं किसी और उसमें जाऊँ, तो फिर मैं पीआर सेक्शन, और वो मेरा ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत दौर था। जी जी, पीआर में मैंने बहुत कुछ अचीव किया और बहुत कोशिशें की, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अनाउंसमेंट का ज़माना तो खैर बेहतरीन ज़माना था ही, लेकिन ये मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि उस वक्त अनाउंसमेंट करना आसान काम नहीं था। बिल्कुल। आप बिलीव करें, एक एक चीज़ हमें याद होती थी। अगर एक प्रोग्राम की कमर्शियल 10 हैं तो 10 याद होती थी, और हमें इतना खौफ होता था कि हम नीचे ना देखें। हालांकि लोग कहते थे कभी कभी देख लें, लेकिन हम लोग बहुत डरते थे इतना। या एक अनाउंसमेंट करके जाते थे, दूसरी के लिए हम ये कॉरिडोर गवाह हैं। मुझे याद है हमीद कश्मीरी साहब के लफ्ज़ कि बीबी अगर इतनी याद कर रही होती तो कुरान की हाफिज़ हो जाती। इतना हम लोग। और फिर उस ज़माने में जैसे अभी सबा ने बताया कि जब मैचेस की अनाउंसमेंट होती थी, उस ज़माने में एक हमारे यहाँ कराची टेलीविज़न का कॉन्सेप्ट था, होस्टेस ऑफ द डे होती थी। सुबह 9-10 बजे से जो अनाउंसमेंट करती थी, रात के 11 बजे तक की भी अनाउंसमेंट है तो उसने अकेले करना। अच्छा। जी। और हर अनाउंसमेंट जो होती, हर प्रोग्राम की 2 अनाउंसमेंट होती थी।
ایک دفعہ ہم یہ شروع کہتے میں تھے اور کہ یہ پروگرام پیش کیا گیا, دوبارہ پھر کہتے تو تھے بڑا- پیش کیا گیا. آپ یہاں پر موجود ہیں پی ٹی وی پر اور ہمارے اسٹوڈیو میں لائیو ہیں, تو اناؤنسمنٹ کر کے بتائیں نا یہاں جی سے. بالکل جی جی بتاؤں گی. بالکل, ہمارے ناظرین کے لیے بھی ہاں, ایک سننا چاہیں گے. جی بالکل بالکل, اگر یاد آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر کی جانب سے آج شام کی میزبان غزالہ یاسمین آپ سے مخاطب ہے. آج شام جو پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں. اس سے پہلے سب سے پہلے جو ہم پروگرام آپ کے لیں گے وہ رب کریم کے نام سے ہم اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں. پروگرام ہے بصیرت. ارے واہ, کیا بات کیا ہے. بات ہے, کس روانی سے آپ نے بولا. کچھ بھولتے اور نہیں. آپ سے بھی میں یہ درخواست کروں گی کہ کچھ آپ ہمیں اناؤنسنگ کے طور پہ, اناؤنسمنٹ کے طور پہ کچھ سنائیں. اناؤنسمنٹ میں کرکٹ کی سنا دیتی ہوں. کرکٹ کی جب ہم کیا کرتے تھے. پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر سے ہم اپنے کراچی, کوئٹہ, پشاور اور راولپنڈی, اسلام آباد کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اب سے کچھ ہی دیر بعد ہم آپ کو قذافی اسٹیڈیم لاہور لیے چلیں گے, جہاں سے آپ پاکستان اور بھارت کے مابین تیسرے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کے کھانے کے وقفے کے بعد کا کھیل براہ راست دیکھ سکیں گے. ارے واہ, زبردست, خوبصورت. یہ یاد کرنے کی وجہ ہوتی ہے. بالکل یاد کوئی دیکھنا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور پھر جیسے 14 اگست کی آپ کو بھی یاد ہوگا, 14 اگست کی اناؤنسمنٹس ہوتی تھیں, تو اس سے ہر اناؤنسمنٹ سے پہلے جو آپ جس صوبے سے آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اس لینگویج میں آپ کی ایک پورا پیراگراف ہوتا تھا جو آپ نے اس سے ریلیٹڈ بولنا ہوتا تھا. اچھا, تو وہ بھی ایک بڑا اچھا, میں پنجابی میں کیونکہ لاہور سے کرتی تھی تو میں پنجابی میں بولتی تھی. کراچی میں میرے خیال میں بول کے دکھائیے ذرا پنجابی میں بھی, ہمیں بھی پتہ چلے کس طرح. بنگلہ میں بھی اناؤنسمنٹ کی ہے, بنگلہ زبان. ارے واہ, پنجابی میں بولیں گی صبا صاحبہ. پنجابی تے جی میری اپنی زبان ہے, تے میں پنجابی دی تے جی واہ, بس بڑی گوڑی پنجابی بولنی ہے, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ پنجابی ایک بڑی کرخت زبان ہے. میں کہنی ہوں بڑی میٹھی زبان ہے پنجابی. بالکل میٹھی زبان, میٹھی زبان, میٹھی شکل, کیا کہنے. اچھا غزالہ صاحبہ, آپ نے ایک 37 سال پی ٹی وی کے ساتھ گزارے. ہاں جی, ایک تقریباً بڑی ذمہ داری کا کام ہے پی آر او کا کام کرنا. کبھی فیل ہوا کہ بہت ذمہ داری ہے یا کہ پتہ نہیں کر پاؤں گی؟ ہر لمحہ فیل ہوا, ہر لمحہ فیل ہوا, اس لیے کہ دیکھیے آپ کے پریس سے آپ کی ریلیشن, آپ کی اپنی ٹیلی ویژن, اپنی آرگنائزیشن کی ڈیپتھ تھی, آپ کی اس کی پروجیکشن تھی, ہر چیز کو بہت سنبھل کے, پریس ریلیزز تھیں, آپ کی کانفرنسز تھیں, پورے ایوارڈس ہم کرتے تھے. یہاں سے اسلام آباد جاتے تھے, لاہور جاتے تھے, سہاورا کام جو ایوارڈس کا ہوتا تھا. اچھا, آپ شو سے پہلے بتا رہی تھی وار کے ٹائم پہ بھی, وار میں 70 کی وار میں ہم لوگوں نے اناؤنسمنٹس کی. سمٹ میں سمٹ ہوتی تھی, یہ ہوتا تھا کہ اسلامک سمٹ تھی 72 میں. اب وہ فلاں جگہ سے ظاہر مسلم کنٹریز کے سارے سربراہ آتے تھے, لیکن اینڈ آف ٹائم پہ چینج ہو گیا کہ جی اس وقت ان کی ڈیلے ہو گئی, یہ ہے فٹافٹ دوسری اناؤنسمنٹ یاد کریں, انہوں نے آنا ہے. بڑا یہ مطلب بڑا ہیکٹک کام تھا, لیکن اس میں محبتیں بہت تھیں, مزہ بڑا آتا تھا. ہمت کہاں سے آتی؟ اور الیکشن 70 بالکل, یہ ہال ہوتے تھے, اس میں سجے ہوئے ہوتے تھے, 3 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کی ڈیوٹی ہوتی تھی. اور لوگ کہتے جائیں سو جائیں, سب بیٹھ جاتے تھے, کہتے تھے اب ہماری ڈیوٹی آف ہے, اب ہم دیکھیں گے. کوئی ان کا بہت بہت ایکسائٹمنٹ. یہ ہمت کہاں سے آتی تھی, انسپریشن کے اتنا سارا محبت, کام؟ یہ سب محبت اور لگن, محبت لگن. میں نے کہا سفر محبتوں کا یہاں سے نہیں, آج نہیں شروع ہوا, یہ پہلے سے شروع اور رہے گا, ساری عمر رہے گا انشاءاللہ. اس لیے کہ یہ ٹیلی ویژن نے بہت کچھ دیا ہے. آپ کا ادارہ نہیں ہے بلکہ آپ کو ایک ایسی چیز دی ہے جو شاید آپ بھی دیکھ لیجیے, جتنے بھی چینلز ہیں, ماسٹر مائنڈ آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن نظر آئے. بالکل, یہاں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں وہاں پر سب کے پیچھے. بالکل, اسلم اظہر, عبدالکریم بلوچ, ظہیر خان, کون سے میں, شہزاد خلیل, امیر امام, کون سے دور ہم نے نہیں دیکھا. اطہر وقار عظیم, اختر وقار عظیم, سلطانہ بی بی, کیا منیزہ ہاشمی, کون سے لوگ. بالکل ایسے ہی. صبا فیصل صاحبہ سے ایک بہت دلچسپ سوال میں پوچھنا چاہوں گی, گلوکاری کی کبھی آپ نے؟ نہیں, وہ کیوں نہیں کی, وہی رہ گیا ایک, باقی تو سب کچھ کر لیا آپ نے. نہیں, میں آپ کو بتاؤں, ایکٹنگ میں, باقی کاموں میں آپ کبھی کم ہوتے ہیں, کبھی زیادہ ہوتے ہیں, آپ کر لیتے ہیں. یہ گلوکاری جو ہے نا, یہ اتنا مشکل کام ہے, یا آپ ہیں یا نہیں ہیں. سروں کے ساتھ آپ بغاوت نہیں کر سکتے اور یہ جرت نہیں کر سکتے. پہلے تو میں کبھی شوز میں گا بھی لیتی تھی, پھر میں نے سوچا کہ نہیں, یہ جرت نہیں کرنی چاہیے. صحیح. ہاں,
تو ایک عورت ہونے کے ناطے آپ نے اتنی ہر فیلڈ میں جہاں گئی نا وہ ایک چیلنجنگ فیلڈ تھی, وہ آسان کام نہیں تھا, چاہے نیوز کاسٹنگ ہو, اناؤنسنگ ہو یا میڈیا میں کام کرنا ہو, پھر گھر, بچے, فیملی, ان سب کو کیسے مینیج کیا؟ بس کیا. آپ دیکھیں ماشاءاللہ بچے میرے, بیٹی میرڈ ہے, بیٹا میرڈ ہے, اب ایک بیٹا اس کی انشاءاللہ نیکسٹ ایئر شادی کروں گی, اور میرے ہسبینڈ اور میں کراچی ہوتی ہوں, کام کراچی میں ہے اور میری فیملی لاہور میں ہے, لیکن میں یہاں سے بیٹھ کر صبح بتا رہی ہوتی ہوں کہ آج یہ بنا لو, آج یہ کر لو, کہیں ڈنر پہ جانا ہے تو اب فیصی کو بتا رہی ہوتی ہوں کبڈ میں رائٹ سائڈ پر سیکنڈ رو میں یہ چیز پڑی ہے, یہ پہننی ہے آپ نے. تو میں جب آتی ہوں لاہور سے تو میں سب چیزیں مینیج کر کے آتی ہوں. بالکل. تو یہ ذمہ داریاں دیکھیں جی, پہلے آپ کے گھر کی ذمہ داری ہے اور اس کے بعد آپ کی فیلڈ کی. آپ فیلڈ میں بھی تبھی کامیاب ہیں اگر آپ گھر کی ذمہ داری پوری طرح سے نبھا پائیں, ورنہ آپ کا ذہن ڈسٹرب رہے گا, آپ کام نہیں کر سکتے. یہ کام آپ کو بہت ریلیکس موڈ کے ساتھ کرنے والا ہے. تو کبھی کبھی مشکل نہیں ہوتی کہ سب چیزوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا, مینیج کرنا؟ اب مجھے تھوڑی سی مشکل لگتی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہ میں نے اپنے دماغ کو, اپنی باڈی کو, اپنے ایموشنز کو بہت ایگزاسٹ کیا ہے, بہت زیادہ ایگزاسٹ کیا ہے. لیکن وہ ٹائم گزر گیا. آج میں سوچتی ہوں کہ میں نے بہت ایگزاسٹ کیا ہے, لیکن اس نے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں اس فیلڈ میں عزت, دولت, شہرت 3 چیزیں ملتی ہیں, کیونکہ زندگی میں آپ کو ان 3 چیزوں سے زیادہ کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی. ویسے تو خواہشوں کا کوئی اینڈ نہیں ہے, لیکن یہ 3 چیزیں بیسک ہیں. لیکن یہ 3 چیزیں بیسک ہیں, عزت, دولت, شہرت. یہ ہمیں 3 چیزیں میں نے الحمدللہ اچیو کی ہیں اس فیلڈ میں رہتے ہوئے. لیکن ہمیں اس طرح سے ان چیزوں کا پے بھی کرنا پڑتا ہے, ہمیں بہت پے کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنی پرسنالٹی مائنس کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنے ایموشنز کنٹرول میں رکھنے پڑتے ہیں, آپ کو ہنسنے کے وقت رونا اور رونے کے وقت ہنسنا پڑتا ہے. آپ کو بازار گئے ہیں, آپ کس موڈ میں ہیں, مارکیٹ گئے ہیں یا پبلک میں کہیں بھی آپ گئے ہیں اور آپ کس موڈ میں ہیں, لوگوں کو ملنے کے بعد یا لوگوں کو ملتے وقت آپ کو ایک بڑا پلیزنٹ سا اپنے آپ کو رکھنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں خود کو مارنے والی ہیں. تو جو انسان خود کی نفی کر سکتا ہے نا, وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے, اور وہ ایک آرٹسٹ کرتا ہے. تو ماشاءاللہ سے آپ یہاں موجود ہیں, ابھی وقت ہوتا ہے ایک بریک کا, تو ہم چاہیں گے کہ آج کا جو یہ بریک ہے آپ اناؤنس کریں. اچھا جی, اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سفر محبتوں کا, جو کہ ہے جی 58th اینیورسری ہمارے پیارے پی ٹی وی کی. تو یہ پروگرام تو ابھی جاری ہے, لیکن ہم آتے ہیں آپ کے سامنے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین, ابھی آپ پروگرام دیکھ رہے تھے محبتوں کا سفر, یہ جاری ہے, اور اس دوران تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ سے جدا ہو گئے تھے, لیکن واپس آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم سلسلہ وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں سے ہم نے روکا تھا. تو آپ دیکھیے محبتوں کا سفر. جی, تو اب ہمارے پاس موجود ہے ٹی وی کے یادگار ڈراموں پر مشتمل ایک مختصر سی شو ریل. تو ہم ہمارے گیسٹ کو بھی دکھاتے ہیں اور ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں. جی ہاں, جیتے رہو بیٹے. کھیل رہی تھی, شاباش, صحت اچھی رہتی. کیوں ہے راجا, چلتا ہے پکچر؟ نہیں یار, آج تو اپنی جیب بالکل خالی. ارے کم بخت آہستہ سے, ارے نامراد, کیا میرے سارے والی نوچ ڈالے گی یار, خود ہی تو سر ہلائے جا رہی ہو, میں کیا کروں؟ ارے تو کیا سر اتار کے تیرے ہاتھ پہ رکھ دوں؟ آپ نے دوستوں کو بلایا ہے, آپ نے سب لوگوں کو انوائٹ کیا, میں کلب میں کیا ہو گیا ہے آپ کو خاصی؟ لوگوں کو چوراہے پہ کون انوائٹ کرتا ہے, وہ بھی خواتین کو؟ خواتین بھی ہیں؟ کیوں نہیں بتانے چاہتے تھے؟
मैं कोई कांच की गुड़िया नहीं हूँ जो जरा सी ठेस से टूट जाऊंगी। सब अपने अपने मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे करे। जिन का कसूर माफ कर देना, पूरा सेट ले आया। ना मंसूर भाई माफ कर दीजिए ना प्लीज। ना शुक्रिया ना माफी। अम्मी पार्सल बना रही हैं, 2-4 दिन में तुम्हें मिल जाएगा। खुदा हाफिज। तुम खुश नहीं हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। भला मुझे और क्या चाहिए था? मोहब्बत, रफाकत, एक जाने वाला मियाँ जो मुझ पर इतना मेहरबान। मैंने यकीन कर लिया। शादी क्यों नहीं की? कोई मोटा दौलतमंद परिंदा ही नहीं फंसा अब तक। हाँ, शादी सोच समझ के करना। अपनी अम्मा की तरह जज्बाती फैसला न कर लेना बेवकूफी में। आप क्यों आए यहाँ पे? इस तरफ क्यों आई आप कई दिनों से नजर ही नहीं आए। मैं नजर नहीं आया, मुझे क्या नहीं? तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं फौत तो नहीं हो गए। खैरियत पूछने आई हूँ। सलाम मियां जी। वालेकुम सलाम। कौन लोग थे ये? बशीरा था जी। आज फिर इसके डंगर फसलों पे आ गए थे। लोग कुछ ख्याल ही नहीं करते। मैंने सोचा थोड़ा समझा दूं इसे। चोरी की है मैंने। मैं खुद तुझको बताने वाली थी। यही बोल रहे ना कि मेरा एक बेटा भी होवे। हाँ, तो उस पुत्र का एक प्यो भी होगा। उसका होगा तो होगा, मेरा कुछ न लगता। तेरे पुत्र का प्यो तेरा कुछ नहीं लगता। आपने कहा था हिरा, तुम्हारी जिंदगी इस जहाद का एक हिस्सा है। मैं ये बात उस वक्त समझ गई थी और अभी समझती हूँ। लौट कर ना आता तो और तरह का काम होता। आगे हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं एक बोझ बन गया हूँ। उरूसा के लिए 2 रुपए का रिबन भी चाहिए होता है तो चिट्ठी लिख के भैया के दफ्तर जाती है। अब ये 100 रुपए का खर्रा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? बस करो छोटी। छोटी कभी किसी औरत के दुख को नहीं समझ सकेगी। बीवी बनती, माँ होती तो शायद पता चलता। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। छीन लूं मैं। कितनी बेखबर है तू। अरे छीन लेना तो सिर्फ 100 होता है इंसान का, वरना भैया कोई किसी से कुछ नहीं छीन सकता। मेरी आवाज फैलने के बजाय कहीं खो गई है। नहीं बाबा, नहीं, ऐसी बातें नहीं करो। तुम्हारी आवाज तो नहीं खोई है ना बाबा। आप तो फिर भी चांस की बात कर रहे हैं। मेरा तो वाकई कभी कभी जी चाहता है कि मैं मर जाऊं या अपने आप को मार डालूं। आपको कौन सी चीज रोकती है? ये देगी झाड़ू? हाँ। हाथ तो देखो इसके कितने छोटे छोटे से हैं। माजी तुम्हारा दिल ना बिल्कुल पानी की तरह है और यही करना है इन्होंने सारी उम्र। तख्त पे बिठा के कोई नहीं खिलाएगा इनको। मत करो तुम्हारा अब्बा भी आ जाएगा। ये तो कुलसुम है, ये कोई अब्बा है? अब्बा भी आ जाएगा, फिक्र ना करो तुम। मुझे भी दो ना। फुप्पो नहीं मेरी, मुझे भी दो, मुझे भी दो। मैं भी लूंगा। मत बजा इसे, हमारी झूठ मूठ की इज्जत पर ढक्कन बढ़ा रहने दे। खुदा के वास्ते मत बजा इस कयामत को, लोग सुन लेंगे। और तू क्या कर रही थी? हाँ, जन्म जली लोगों की गालियों से भी जी नहीं भरा तेरा? अरे लोग थूकेंगे हम पर। चल यहाँ से। वाह वाह वाह, खूबसूरत खूबसूरत और एक मास्टरपीस की क्लिप थी। आपने देखी गजाला साहबा, कैसा आपको लगा? सब ड्रामे देखे, सब अनाउंस किए। जी जी बिल्कुल, आपने अनाउंस किए होंगे। और इनमें से आपके अपना पसंदीदा कौन सा ड्रामा होगा? एक्चुअली मैं बताऊं, मुझे बहुत शौक वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। संजीदा से किरण कहानी कही, ये उस ज़माने के बहुत वारिस ड्रामा, ये बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार ड्रामे थे। हर ड्रामा अपनी जगह शानदार था, जिसमें जितनी मेहनत लगन और वो थी, उसमें वो बहुत अमर हो जाते थे। वाह, जो भी ड्रामा होता था। बजा फरमाया बिल्कुल। और 9 बजे के बाद आप देखिए कि कैसा माशाल्लाह लोगों का वो होता था कि ट्रांसमिशन जो होती थी वो एक सज जाती थी, लोग बैठ जाते थे। अगर नहीं है तो लोगों के घरों में बैठ के ड्रामे का इंतजार किया करते थे। बिल्कुल वारिस के ज़माने में तो आपको याद होगा, किरण कहानी, अंकल उर्फी, ये वो ड्रामे थे जो शानदार ड्रामे आज भी चलेंगे तो इंशाल्लाह एक मकाम से चलेंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ मल्टी टैलेंटेड सबा साहिबा भी मौजूद हैं। आपको कैसा लगा देखकर? क्या कुछ याद आ गया? मैं कह रही हूँ ना कि आप यादों के कई पुरानी यादों में चले जाते हैं ऐसे ड्रामे देखकर। तो वारिस जैसे इनका मेरा भी मोस्ट फेवरेट रहा, अनकही,
دھوپ کے نعرے، یہ سارے ڈرامے ایسے ہیں کہ انہیں اگر آج بھی دیکھا جائے تو شاید آپ اسی انہماک سے، اسی محبت سے دیکھیں گے. سارے ڈرامے بہت اچھے ہیں. ایک بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں، جتنے یہ ڈرامے بنے ہیں یہ ڈرامے نہیں ہیں، یہ پورا انسٹیٹیوشن ہے. بالکل. آپ اس کو ہر اور وقت ہر فالو کر ڈرامے کا سکتے ایک مورل لو سٹوری ہوتا تھا اور اینڈ میں، جو کہ بہت ضروری ہوتا تھا. اگر کوئی آج کل بھی ہے، ہوتا ہے یہ تو، جس کا جو بھی برا ہے اس کا انجام برا ہے، جو اچھا ہے اس کا انجام اچھا ہے. لیکن مجھے یاد ہے پی ٹی وی کے دور میں اس پر بہت زیادہ ایتھکس ویلیو بہت زیادہ تھی. مطلب کوئی ایسا جملہ نہ جائے جو زوم اینی ہو، اس طرح کی بہت کانشیسنیس ہوتی تھی. آپ کو پتہ اناؤنسمنٹ سے پہلے ہم 2-3 گھنٹے ہم پریزنٹیشن سیل تھا ہمارا، اس میں وہ پوری کیوشن فالو ہوتی تھی کہ آپ نے یہ لفظ، ہم آداب نہیں کہہ سکتے تھے، السلام علیکم. اچھا. جی بالکل نہیں. اور سین قاف درست ہونا چاہیے. ہر اناؤنسمنٹ کا پروننسیشن باقاعدہ ہوتا تھا. مطلب ہر چیز پہ. تو قریش پور صاحب اللہ جنت نصیب کرے، بہت لرنڈ آدمی تھے. افتخار عارف صاحب، عبید اللہ بیگ صاحب، یہ وہ لوگ تھے جو اس انسٹیٹیوشن کو سنبھالتے تھے. جو کسوٹی چلتا تھا، کیا پروگرام ہوتا تھا. ماشاءاللہ سے ملٹی ٹاسکنگ رہی ہیں. آپ نے بتایا تھا کہ اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کیا. جی میں نے اسکرپٹ میں بھی تھوڑے دن کیا، بلکہ ابھی تک مجھے کبھی جاتی ہوں تو میرے ہاتھ کے اسکرپٹ بھی ہے، اور بکس پہ بھی ڈیری پہ بھی لگے ہوئے ہیں. ٹی وی نامہ ہمارے یہاں سے بہت خوبصورت ایک ہاؤس جنرل تھا، آج کل تو مجھے یاد نہیں کہ کافی عرصہ ہوا، لیکن وہ بھی بہت خوبصورت تھا. پھر آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم صبح میری میز پہ 20 اخبار ہوتے تھے. اچھا. ڈیلی وہ میں پورے پڑھتی تھی. اس کی کٹنگس ہوتی تھیں، پھر وہ باقاعدہ جی ایم میں جاتی تھی. صبح 2 بجے کے بعد جی ایم کے کمرے میں جاتے تھے کہ آج یہ کمنٹس ہیں، یہ ہے، کس کی تردید جانی ہے، کس کی پازیٹیو ہے، کیا ہے، یہ ساری چیز. اور وہ میرا خیال ابھی تک محفوظ ہے. دیکھیں پہلے جو ایک قلم کے ساتھ ہماری دوستی تھی، لکھائی کو کیا جاتا تھا ٹرینڈ، وہ ختم ہوا. تو اب آپ دیکھ لیں آج کل رائٹنگ کیسی ہے. اور پھر جو ریڈنگ کا ایک عادت ہوتی تھی، بکس پڑھنا، مطالعہ، یا پھر روز کا اخبار، یہ تو ہر گھر کا ایک حصہ ہوتا تھا. لیکن اب تو نیوز پیپر ہمیں شیشے صاف کرنے کے لیے بھی نہیں ملتے کیونکہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. لیکن مجھے یاد ہے جب میں شادی ہو کر کراچی آئی تو میرے سسر، میرے ماموں بھی تھے، وہ کوئی خط آتا تھا پنجاب سے تو وہ کھولتے نہیں تھے. کہتے تھے صبا تم کب تک فارغ ہوگی؟ میں کہتی تھی مام جان مجھے بتائیں. کہتے وہ خط آیا ہے پڑھ کر سناؤ. جب تم پڑھ کر سناتی ہو نا تو ایسے لگتا ہے جیسے خط بول رہا ہے. اگر میں خود پڑھتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی لفظ ادھر ادھر. صبا کی یاد آئے خطوں کی جواب ہمارا بہت پسند ہے. تو وہ پھر میں خط پڑھ کر سناتی تھی انہیں، اور وہ مجھ سے ہی خط پڑھوایا کرتے تھے. ابھی بھی جب میں نے ڈراموں میں کام شروع کیا تو اسٹوڈیوز میں بھی کیے میں نے پی ٹی وی کے، تو دوسرے اسٹوڈیو میں اگر کوئی ہوتا تھا تو کہتے تھے یہ صبا فیصل، جبکہ ایکٹنگ میں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا. تو میں کہتی تھی اللہ یہ چھاپ کب ختم ہوگی مجھ سے، اناؤنسر اور نیوز کاسٹر والی. میں ایکٹنگ میں آ گئی ہوں. مجھے تو ہماری آواز جو ہوتی تھی وہ پہچان ہوتی تھی، کیونکہ ہم لوگوں کی اردو، ہمارا کاف وہ اتنا کلیئر ہوتا تھا. اب تو توجہ نہیں دی جاتی ان چیزوں پر. ہمارے زمانے میں میں نے قریش پور صاحب سے اردو، اظہر لودھی صاحب سے، ایک ہم اگر خبروں میں غلط لفظ چلا جاتا تھا تو 15 دن کے لیے لے آف کر دیا جاتا تھا. 15 دن کے لیے ہماری چھٹی ہو جاتی تھی. ہمارے روسٹر میں نام نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے. تو آئندہ ہم غلطی نہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ ہماری چھٹی ہو جائے. تو اس حد تک اس کام کو سیریس لیا جائے. آپ کی وہ ڈیڈیکیشن بھی اس وقت ڈیڈیکیشن ہوتی ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے تو پورا 100% دینا ہے. ایسے ہی نہیں کہ جان چھڑانے کے لیے بندہ کر لے. وہ کام جان پیپر بھی آپ اتنا دل سے پڑھتی تھی کہ کہتے تھے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بول رہا ہے. کوئی جن کا خط آیا لگتا ہے وہ بول رہے ہیں. اس طرح سے میں سناتی تھی دل کے ساتھ. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ خطوں کے جواب جب آپ دیتی تھیں تو اس پہ کون کون ہوتا تھا آپ کے ساتھ، اور اس حوالے سے بہت سا بھی. میں افتخار عارف صاحب نے کیا، قریش پور صاحب نے بھی کچھ ساتھ کیا، عبید اللہ بیگ صاحب نے بھی کیا. مطلب کو بھی ہو جاتا. لیکن پھر تھوڑے دن بعد یہ سلسلہ. لیکن جو پروگرام مجھے سب سے اچھا لگتا تھا وہ شب بخیر. راشدی صاحبہ بھی تو ہوتی تھی. جی وہ نہیں، انہوں نے خطوں کے جواب نہیں کیے. وہ اپنے پروگرام کے اندر کرتی ہوں، لیکن جو
टीवी का प्रोग्राम था वो नहीं किया। और एक हम जब इस्लामाबाद में थे तो हमें एक ट्रांसमिशन शुरू होती थी, उसके 1-1.5 घंटे के बाद हम कहते थे शब्बा खैर नन्ना मेरे दोस्तों, वो मैं कहानी सुनाती थी बच्चों को। और वो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। उसमें कहानी का मकसद ये नहीं होता था कि हम बच्चों को जो ये सुनाते रहे, ये चंदा मामू, ये नहीं, बड़े बड़े लेजेंड्स की कहानी, अपने अक़दार की कहानी, अपने पास्ट की कहानी सब। तो वो बड़े, उसके बाद हम कहते थे बच्चों अब आपका वक्त खत्म हो गया, होमवर्क करिए, सो जाइए। ये प्रोग्राम बहुत खूबसूरत था, लेकिन अब भी मैं कहती हूँ ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए कि बच्चों को पता लगे कि अब उनका टीवी देखने का टाइम खत्म हो गया। अब तो खैर कुछ है नहीं, मैं नहीं अब तो कोई टाइम ही नहीं है, लेकिन अब उस तो वक्त मोबाइल बच्चों के भी हाथ में रहते उस वक्त हम यही कहते थे कि शब्बा खैर नन्ना मुन्ने दोस्तों। अच्छा, आप ब्रेक में जाने से पहले कह रही थी जब हम ब्रेक में थे कि क्यों के हवाले से एक वाकया है जो मैं सुनाना चाहूँगी। वो मौसम के हाल से वो ये होता था कि अब ये टेली लाइट, उनका ना टेली लाइट ऑन करेंगे तो आप बोल रहे थे, इसी तरह ये टेली लाइट हमें क्यों मिलता था, टेली लाइट का। तो वो हमारे एक थे मौसम का हाल पढ़ते थे ज़िया साहब, तो वो बेचारे बड़े अच्छे सिंपल से आदमी थे। तो एक दिन क्या किया कि वो टेली लाइट ऑन कर दी और ऑन एयर नहीं थे हम। अब उसको कहा बोलो, वो बेचारा बोल नहीं था, क्या हो गया। फिर थोड़ी सी फ़ौरन उनका मजाक उड़ाया, फिर दोबारा किया। अब तीसरी देर वाकई लाइट ऑन हो गई। अब उनसे कह रहे बोलो, कह रहे मैं नहीं बोलता, आप लोग मजाक करते हो। बहुत वाक़यात होते थे, बड़े मज़े के होते थे, लेकिन बड़ा मज़ा इंजॉय करते थे। VTR, MCR, स्टूडियो। और पता है उस वक्त एक ट्रांसमिशन प्रेजेंटेशन में सेल में यानी एक प्रोड्यूसर की ड्यूटी होती थी, लेकिन सारे प्रोड्यूसर उसके साथ होते, कोई टेलीसीनी पे होता था, कोई VTR पे होता था, कोई अनाउंसमेंट पे। और पता है अनाउंसमेंट की 1-1 मिनट की कैलकुलेशन होती थी। अगर हमने 10 सेकंड की अनाउंसमेंट करनी है, 10 सेकंड में, क्योंकि अगर हम लेट हो गए तो हमारी कमर्शियल ऑन कट जाएगी। बिल्कुल, बहुत एक्यूरेट। बिल्कुल, स्टॉप वॉच से जो प्रोड्यूसर ड्यूटी पर होते थे सब लाइव होता था ना, सब लाइव। उस जमाने में इंतजार फरमाइए भी आता था, बार बार और हमारी अनाउंसमेंट होती थी। नाज़रीन, अभी आप ये प्रोग्राम देख रहे थे, फनी खराबी के बायस इसके लिए माजरत चाहते हैं, प्रोग्राम रोकना पड़ा। आइए प्रोग्राम वहीं से जहाँ से सिलसिला मुनक़ते हुआ था। अच्छा, एक बहुत मज़े का सवाल आया मेरे दिमाग में, अवार्ड्स के हवाले से 3 बार नॉमिनेट हुई थी आप जी PTV के दौर। बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल अनाउंसमेंट में और न्यूज़ में, और 2 दफ़ा मैंने नेशनल अवार्ड विन किए PTV के। तो मैं ये समझती हूँ कि वो जो अवार्ड थे ना, उसका नशा मुझे आज भी है, क्योंकि वो असल अवार्ड थे। अगर ना होते तो अब तक मुझे 10 अवार्ड मिल चुके होते। मेरे अगर टैलेंट पे मिलने होते तो अभी तक 10 अवार्ड मिल चुके। वो थे 2 अवार्ड जो कि प्योर टैलेंट पे दिए गए, टीवी की तो सारे अवार्ड। और आपने जो इतने अलग अलग शोबों में, चैनल्स पे काम किया है, कोई ऐसा जो अभी भी एक ख्वाहिश है कि ये रोल करना है मुझे, अभी भी जो अभी तक ऐसा कैरेक्टर जो रह गया हो? और आप, मैं वही आपको बता रही थी ना, कोई ऐसा नहीं है। मैंने पागल का रोल भी कर लिया, मैंने नेगेटिव भी कर लिया, मैंने पॉजिटिव भी कर लिया, मैंने हर तरह के कैरेक्टर। सबसे पसंदीदा और यादगार कैरेक्टर बताएं हमें। यादगार तो मैंने जो PTV का मेरा सबसे पहला ड्रामा था चमक, वो बहुत अच्छा था। उसमें वो मेरा पहला ड्रामा था जिसमें मैं पागल का भी कैरेक्टर मैंने किया था, फिर एक मजबूर माँ भी थी, एक जालिम सास के हाथों जो पिटने वाली बहू है वो भी थी। तो वो मैंने एक सीरियल में मैंने बहुत कैरेक्टर किए थे। तो वो मेरा बहुत फेवरेट है। और बहुत है, दुर्रे शहवार मेरा बहुत अच्छा है, ज़रा याद कर मेरा बहुत फेवरेट ड्रामा है। फिर मैंने किया भी मोहब्बत तुमसे नफ़रत है, खलीलुर रहमान कमर का स्क्रिप्ट था। उसमें मैंने 80 साल की कनीज़ बेगम का कैरेक्टर प्ले किया। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा मेरी आवाज़ से, मेरे पोस्चर से और मेरे जेस्चर से कि मैं 80 साल की, ये कैरेक्टर 80 साल का है। तो नेगेटिव करके ज़्यादा मज़ा आता है या पॉजिटिव करके? पॉजिटिव में बहुत कुछ करने को नहीं होता, तो नेगेटिव में बहुत करने को होता है, वेरिएशन। लेकिन आप मुसलसल नेगेटिव भी नहीं कर सकते मुसलसल। तो मुझे ऑफर ही ऐसे होते हैं, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, कभी एक सीधा कैरेक्टर।
تو اچھا جب 80 سال کی خاتون کا کیریکٹر آپ نے کیا تو آپ کو ایسا نہیں لگا کہ اگر میں یہ کیریکٹر کر لوں گی تو پھر اس طرح کی چیزیں آفر ہوں گی؟ آج کل لوگ بہت سوچتے ہیں نا، کانشیس ہیں، لیکن اس ڈرامے میں وہ مین کیریکٹر تھا، اور وہ مین کیریکٹر تھا، سٹوری پوری اس کیریکٹر کے ارد گرد تھی، اور وہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا، اور میں نے ایکسیپٹ کیا اور میں نے اسے بہت نبھایا، اور بہت مجھے میرے ابھی تک کے جو میں نے کیریکٹرز کیے ہیں مجھے لگتا ہے سب سے مشکل اور بہت ڈفرینٹ، اور شاید کبھی اب آئندہ مجھے ایسا کیریکٹر کرنے کو نہ ملے، وہ کیریکٹر تھا۔ غزالہ صاحبہ سے میں پوچھوں گی، آپ نے اتنے سارے ڈرامے دیکھے، اپنے ساتھ آپ کے سامنے ہی اداکار آئے اور ڈراموں میں کام کیا، آپ کا اپنا پسندیدہ کون اداکار ہے اور ان کا کون سا؟ مجھے روحی بانو بہت پسند تھی۔ کون؟ روحی بانو بہت بہت اتنی مخلص اور اتنی سمپل عورت تھی، ڈاؤن ٹو ارتھ، اور ایک غزالہ رفیق اچھا بہت بے نی میں تھی۔ مطلب آرٹسٹ تو ماشاءاللہ سب اپنی جگہ اپنی ساکھ میں ہیں۔ اور ڈرامہ کون سا آپ کو یاد ہے جو آپ کو پسندیدہ رہا؟ میں نے بتایا نا، مجھے وارث بہت اچھا لگتا تھا، کہیں مجھے بہت اچھا لگتا تھا، مطلب یہ کہ خدا کی بستی آپ دیکھیں۔ روحی بانو صاحبہ کا کون سا کیریکٹر اور ڈرامہ؟ روحی بانو کان کہیں تھی اور دوسرے ڈرامے تھے بہت اچھے ان کے تھے، لیکن وہ آپ ڈراموں کی بات نہ کریں، وہ ایز اے پرسنالٹی ان کی آپ ان کو نہیں سمجھ سکتی تھی۔ ڈراموں میں تو دیکھیں جس وقت خالدہ ریاست ہے، روحی بانو، غزالہ، یہ سب آرٹسٹ۔ بجیا کا دیکھیں، جو بجیا فاطمہ سوریا بجیا کا کنٹریبیوشن ہے، آپ بتاؤں کہ آپ کی روایت بدلنے میں، شادی بیاہ کی چیزوں میں، اور جو ہمارے یہاں سے میلاد شریف ہوتے تھے، بجیا جس طرح اس کو سجاتی تھی، سلطانہ صدیقی صاحبہ اس کو کرتی تھی، وہ بھی اتنی ہی محبتوں سے اس کو کرتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بجیا 3-3 4-4 دن دنیا بھول جاتی تھی۔ یہ اسٹوڈیو ہوتا تھا، ان کے دنیا بھر کے پھول اور نوا قسم کے برتن جو وہ اپنے گھر سے لاتی تھی سب، اچھا، اور وہ سب سجاتی تھی، بتاتی تھی پہلے۔ لیکن یہ کہ بجیا کی جو لگن ہوتی تھی نا، وہ ہر پروگرام میں کرن بجیا نے کتنی کہانی ڈرامے کیے ہیں، اس میں بھی وہ اسی طرح بڑی ڈیووشن سے کام کرتی ہے، بہت۔ اور انہیں بتایا کہ اگر کوئی کام کریں، روشا افسر، اب وہ کہتی تھی جو کام کرے اس میں دل ہو، اور وہ نہ ٹائم کی وہ تھی نہ ان کو، اور سب چیزیں خود کرتی تھی۔ اور جب مجھے یاد ہے جب سارے کام ختم ہوتے تھے، وہی بیچاری سمیٹ رہے ہوتے تھے، سب بھاگ رہتے تھے۔ کتنی محنت ہوتی تھی، بہت، اور لگن کے ساتھ کام کرتے، بہت، یعنی وہ یہ سمجھتی تھی کہ جو کام ہے وہ بہت آسانی سے نہیں ہوتے، بلکہ دل اور لگن سے ہوتے، وہی۔ اچھا صبا صاحبہ، آپ نے بچپن سے ہی کافی بہت کم عمری سے کام شروع کیا، ڈانٹ ٹپک بھی پڑتی ہوگی، کسی نے سب سے زیادہ ڈانٹا اور یاد رہ گیا ہو آپ کو کام پر؟ کسی جی کام پہ، کیونکہ منیزہ ہاشمی سے مجھے بہت ڈانٹ پڑتی ہے، وہ میری استاد ہیں اور ان کی ڈانٹوں نے مجھے بہت سکھایا۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ہم ایک پروگرام کر رہے تھے، 14 اگست کا تھا، نہیں اسی طرح کسی اینیورسری کا تھا، تو میں نے ہوسٹنگ نئی سٹارٹ کی، مجھے منیزہ آپا نے کہا کہ تم یہ کرو، ہوسٹنگ بھی کرو۔ میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اور لائیو بھی ہوتا تھا، اسی طرح ایک سیگمنٹ تھا، اور اس میں اشفاق صاحب کا انٹرویو کرنا تھا، تو میں تھی اور میرے ساتھ ایک ہوسٹ تھے جو کہ بہت سینئر ہیں، اور وہ پوری طرح گھول کر آئے ہوئے تھے اشفاق صاحب کو، اور میں بھی ان کے بارے میں بہت، کیونکہ فرسٹ ٹائم کر رہی تھی تو بڑی مشکل سے میں نے مجھے پروگرام ایسا ملا اور میں نے ان کے بارے میں سارا پڑھا دیکھا، تو میں بھی پوری تیاری سے آئی تھی، لیکن وہ ہمیں انتظار ہوتا ہے نا کہ آپ سامنے والا تھوڑی سی اسپیس دے تو پھر آپ بولیں، تو میں اس کا انتظار کرتی تھی، تو وہ جو میرے کو ہوسٹ تھے وہ شروع ہو جاتے تھے، کچھ بھی میں بولنے کے لیے منہ کھولتی تھی، وہ اب وہ ایک ختم ہو گیا 15 منٹ کا وہ، تو میزو آپا سامنے سے آئیں، صبا تم کیوں نہیں بول رہی ہو؟ میں نے کہا میزو آپا میں منہ کھولنے لگتی ہوں تو وہ تم بولو یہ سیکنڈ ہاف میں تم بولو گی۔ میں نے کہا جی اچھا۔ اب وہ جب کیمرہ آن ہوا تو میں نے فوراً ہی کہہ دیا، میں نے کہا جی میں ایکچولی اشفاق صاحب سے بہت سارے سوال کرنے کی جسارت کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے اسٹڈی کی ہے، لیکن میں کیا کروں ان کے سامنے جب مائک اور لائٹ آن ہوتی ہے میرے کو ہوسٹ کے سامنے تو انہیں کچھ ہونے لگتا ہے، وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بس اتنا ہی بول سکی، اور پھر انہوں نے مائک پکڑ لیا اور وہ پورا 40 منٹ نہیں
پھر 15 منٹ تھے اور وہ بولتے رہے. پھر میزو آپا غصے سے آئیں, میں اب تمہیں اس کے بعد کوئی پروگرام نہیں ملے گا, تم کچھ نہیں بول رہے. میں نے کہا اچھا میزو آپا میں کوشش کرتی ہوں. اب میرے پاس اتنے سوال تھے لیکن میں بول نہیں پا رہی تھی. اس کے بعد پھر اشفاق صاحب نے مجھے جب وہ سٹارٹ ہوا وہ والا ہاف, تو اشفاق صاحب نے مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ بچپن کیسے گزرا, گڑیا سے کھیلتی تھی, گڑیا کی شادی کرتی تھی, چھوٹے چھوٹے برتن ہوتے تھے, اسکول کا. انہوں نے مجھ سے سوال کرنے شروع کیے اور میں جواب دینے شروع کر دیے میں نے. اور وہ 40 منٹ تھے, 40 منٹ وہ بولتے رہے اور میں جواب دیتی رہی. وہ چھوٹا سا سوال کرتے تھے, میں اس کا لمبا سا ایک جواب دیتی تھی, اور 40 منٹ کیسے ختم ہو گئے پتہ بھی نہیں چلا, اور کو ہوسٹ بالکل نہیں بولے. تو مجھے اشفاق صاحب, آپ کا انٹرویو ہو گیا ان کے بجائے. اشفاق صاحب نے مجھ سے کہا کہ بیٹا اب وہ وقت ہے کہ آپ کو لوگوں کے منہ سے لفظ چھیننے پڑتے ہیں, آپ کو کوئی جگہ نہیں دے گا, آپ کو جگہ بنانی پڑے گی. تو آپ اس وقت اپنے کو ہوسٹ کو بلیم نہیں کر سکتی کہ وہ آپ کو ٹائم دے آپ بولیں, آپ کو خود بولنا ہے, آپ کو خود. تو یہ بڑے لوگوں کی نشانی تھی. اس کے بعد پھر میں پروگرام کرتی تھی اور پھر میں بولتی تھی. یہ تو ہمارے لیے بھی آج ایک سیکھ ہے جو آپ نے بولی, اور ایک اسی طرح کے جو لوگ ہیں جو, اور میں اشفاق صاحب ایک میں کہتی ہوں میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں نے ان کے ساتھ ایسے روبرو بیٹھ کر وہ پروگرام کیا. طوطا کہانی, یہ بھی منیزہ ہاشمی کی ڈانٹ تھی, اور انہوں نے مجھے انکریج کیا اور انہوں نے مجھے اس سیٹ پر بٹھایا جو کہ آج کل کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں کرتا. بالکل بہت ٹیلنٹڈ. اور وہ لوگ بھی ایسے ہوتے تھے جو محض ایک شخصیت نہیں ہے, آپ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اگر ہم ان کو آگے کر رہے ہیں تو ہم پیچھے ہو جائیں گے. نہیں, کبھی کسی نے نہیں سوچا, بلکہ یہ سوچا کہ یہ ایک شعور ہے جو ہم نے دینا ہے, ہمیں پاس آن کرنا ہے. جیسے آپ جیسے لوگوں کے لیے وہ لوگ اس طرح تھے, معتبر لوگ تھے, اسی طرح ہمارے لیے آپ لوگ معتبر. پیار کا کمرہ پوری ٹیلی ویژن کی خواتین کا کمرہ تھا, اور بڑھ کے میرے جنرل مینیجر, میرے پروگرام مینیجر, میرے ایڈمن مینیجر, سب ہم ایک ساتھ یہ کھانا کھاتے تھے. ایک ساتھ 15 سال ہم لوگوں نے ایک کمرے میں سب لوگ, اور ہیڈ کوارٹر سے اگر ڈیورنگ کبھی لنچ آورس فون آتا تھا تو غزالہ کے کمرے میں کر لو, سب مل جائیں گے, سب مل. خواتین سے لے آتا تھا. نہیں, سب اچھا, میں جب ادھر میں نے قاسم جلالی صاحب کا پلے کیا تھا سے, جو کہ بڑا مزہ آیا, بہت مشہور ہے, بہت مشہور ہے آپ دونوں کے, بہت شکریہ. خوبصورت سما یہ تو جاری رہے گا, خوبصورت گفتگو کا, کیونکہ اتنے خوبصورت مہمان موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو چھوٹا سا ایک میسج دے دیں. میسج میری تو ابھی کیا, میرا کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ میں میسج دے سکوں, لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کریں, جو بھی کام کریں, اس سے پوری دل جمعی سے اور پورے انہماک سے اور پوری محبت سے, اور یہ سوچ کر کریں کہ یہ بھی آپ کے پاس امانتاً آیا ہے اور آپ کو امانت میں خیانت نہیں کرنی, اسے آگے بڑھانا ہے امانت کے طور پر. بہت خوبصورت. غزالہ صاحبہ آپ کیا میں تو یہ کہوں گی کہ کبھی پاکستان ٹیلی ویژن کو تھا نہ کہیں, پاسٹ کبھی نہیں, وہ ابھی بھی یہ ہے, رہے گا اور قائم رہے گا. اس میں سوچنے کا وقت ہے کہ کیا ڈال سکتے ہیں, یہ نہ سوچے کہ کچھ نکل جائے. بہت خوب, بہت خوب, اور بہت دعا کے ساتھ اسی طرح یہ آگے بڑھتا ہے. اس خوشی کے موقع پر آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیں گے, ریکویسٹ کریں گے کہ آپ آئیں اور ہماری ان خوشیوں میں, میں نے کہا محبتوں کے سفر میں ہمارے ساتھ رہیں. محبتوں کا سفر جاری ہی رہے گا. بالکل, جاری اور ساری ہے. اور ہمیں یہ سبق دینا چاہیے, آنے والے بھی اس کو اتنا ہی نگاڑ دے, اس کی محبتوں کو سمجھیں. اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اور آپ مجبور ہو جاتے ہیں وقت کے آگے. تو اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوا چاہتا ہے, اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں پر آ کے پاکستان ٹیلی ویژن کی 58 اینیورسری میں, بہت خوشی ہے کہ آپ دونوں ماشاءاللہ سلچھی طریقے سے تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. جی ناظرین, تو وقت یہاں ختم ہوتا ہے. 26 نومبر تک روزانہ 1 سے 2 لائیو ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. کل بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. جب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.